بسم اللہ الرحمن الرحیم عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة ومن قالها من الليل وهو مؤمن موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و مکرم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، سیدنا شداد بن اوس مشہور راوی حدیث ہیں، صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الاستغفار یعنی سب سے اعلیٰ استغفار یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح سے عرض کرے کہ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مالک نہیں، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکے جتنی میری سکت اور طاقت ہے، استطاعت ہے، میں جو تیرے ساتھ ایمان کا اور توحید کا وعدہ ہے میں اس وعدے پر قائم رہنا چاہتا ہوں، یا اس عہد اور میثاق کو جسے ایمان کی صورت میں نے تیرے ساتھ کیا ہے اے میرے رب، میں اس پر قائم رہوں گا۔ ابوء لک بنعمتک علی، اور میں جو تیرے احسانات اور نعمتیں میرے اوپر ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیری ذات کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو گناہوں کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرما کر جو اگلی بات فرمایا کہ جس بندے نے اخلاص کے ساتھ اور دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصے میں اللہ کے حضور یہ بات عرض کی اور ان کلمات کے ساتھ اللہ کو پکارا، ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا، تو اس دن رات شروع ہونے سے پہلے اگر اسے موت آ گئی تو وہ اہل جنت میں سے ہے، اور اگر کسی نے رات کے کسی حصے میں اس کو کہا اور اسے صبح دیکھنی نصیب نہیں ہوئی اور وہ اسی حالت میں اللہ کے حضور پہنچ گیا تو فرمایا کہ اگر وہ اس رات چل بسا تو وہ بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے اور بڑی قوی روایت ہے، اور یہ ان کلمات کے اندر اتنی جامعیت، اتنا وزن اور ان کلمات کے اندر اتنا زور ہے کہ بندہ اگر اخلاص سے، صدق دل سے، یقین کی قوت کے ساتھ ان کلمات کو ادا کرے اور پورے شعور کے ساتھ ادا کرے، یعنی زبانی ان کلمات کو صرف دہرائے نہیں بلکہ اندر گہرے شعور کے ساتھ الفاظ کے پوری یعنی حاضری اور حضوری کے ساتھ اس کو کرے، تو اس استغفار کی جو غیر معمولی اہمیت یا فضیلت ہے اس کا راز یہی ہے کہ اس کے ہر لفظ میں عبدیت بھری ہوئی ہے، یعنی بندگی، عاجزی، فروتنی، انکساری، بے بسی، بندہ اپنے آپ کو بالکل عبد، ایک حقیر بندہ اپنے رب کا محسوس کر کے، یعنی عبدیت کی پوری روح ان کلمات کے اندر موجود ہے۔ آپ اگر کلمات کے اوپر غور فرمائیں، اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، لا الہ الا انت، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، پھر وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، جہاں تک مجھ سے بن پڑے گا میں اس عہد پر جو میں نے تیرے ساتھ کیا ہے، یعنی تیری ذات پر ایمان لایا ہوں، تجھے اپنا رب مانا ہے، اپنا خدا، مالک و مختار اور آقا اور داتا مانا ہے، ان سب معنوں میں، یعنی تیرے حقوق میں، تیرے اختیارات میں، تیری ذات میں، تیری صفات میں میں جس طرح کے ایمان کا تقاضا ہے اس ایمان کے تقاضے کو پورے کروں گا۔ اس کے اندر بندے کی طرف سے ایک تو اپنی کمزوری کا اعتراف ہے کہ میں مخلوق ہوں تو ظاہر ہے یہ کمزوری ہے،
اور دوسری طرف اس بات کا اعتراف ہے کہ ایمان کے جو عہد ہے، ایمان کا جو وعدہ ہے، اس میثاق کی گویا تجدید ہے، اللہ کے ساتھ اس وعدے کی تجدید ہے اور اس کی یاد دہانی ہے، اور ساتھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف جو کہ توبہ کے لیے انتہائی ضروری جز ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں یا آئندہ ہوں گی، اس کے اندر صنعت کے اندر دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، تو اس کے برے نتیجے سے اے مالک و رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس میں اعتراف قصور بھی ہے اور اللہ کی پناہ بھی چاہی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ ابوء لک بنعمتک علیہ، میں تیرے انعامات کا اور احسانات کا، اور وابوء بذنبی، اپنے تیرے انعامات اور احسانات کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور ساتھ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، یعنی اس بات کا احساس بھی ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، تیرے انعام کے مقابلے میں اتنا شکر نہیں کر سکتا جتنے تیرے انعامات اور تیرے احسانات ہیں۔ فاغفر لی، اے میرے مالک و مولا مجھے معاف کر دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، جرموں سے اور گناہوں سے، جرم سے پاک کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا صرف تو ہی تو ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جس صاحب ایمان بندے کو یہ معرفت اور بصیرت نصیب ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی اور اپنے اعمال کی حقیقت کو بھی سمجھتا ہو، یعنی اپنا اسے پتہ ہو کہ میں کیا ہوں، اور ساتھ اپنے اعمال کی حقیقت کہ میرے اعمال کتنے حقیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت اور اس کی جلالت بھی اس کے پیش نظر ہو، اور اللہ کے حقوق بھی جانتا ہو، تو وہ اپنے آپ کو صرف قصوروار اور گناہ گار اور خطا کار اور خیر اور بھلائی اور نیکی کے معاملے میں ایک لحاظ سے تہی دامن اور خالی دامن اپنے آپ کو محسوس کرے گا۔ پھر اس کے دل کی آواز جب اللہ کے حضور اس کی التجا یہی ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرماتے ہوئے اس استغفار میں، یعنی جس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کو سید الاستغفار اس کی اسی خصوصیت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس فرمان کو پہنچ جانے کے بعد ہر امتی کو چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کرے، ہر دن رات میں کم از کم ایک مرتبہ تو لازمی وہ سچے دل سے اللہ کے حضور اس التجا کو دہرائے، یہ استغفار کیا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت قاری گلشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت اچھی طرح، مجھے یاد ہے کہ بہت ابتدا میں وہ حفظ جب بچوں کو شروع کرواتے تھے تو یہ سید الاستغفار انہیں یاد کرواتے تھے، اور مجھے یہ یاد ہے کہ بخاری شریف کی یہ حدیث پڑھتے ہوئے مفتی نذیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے شیخ الحدیث، انہوں نے کہا تھا طلبہ سے کہ میں کل یہ سنوں گا، یعنی سب طلبہ اس کو یاد کریں، اور پھر ایک معمول بنا دیا انہوں نے کہ ہر روز سید الاستغفار جو ہے وہ پورے اہتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ اس کو کیا جائے، اور یہ اساتذہ کا ایک اسی طرح کا تسلسل ہے، اساتذہ اسی طرح تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سید الاستغفار ہے، اس کو یاد کریں تمام بھائی اور بہنیں جتنے ابھی سن رہے ہیں اور جو بعد میں بھی سنیں گے۔ میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے بعد میں بکس میں بھی آپ اسے دیکھ لیں گے، اور نیٹ پہ بھی ظاہر موجود ہے، سید الاستغفار لکھیں تو یہ آ جائے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء وبارک اللہ فیکم۔